Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 312. مجھے معلوم نہیں میں کتنا ٹائم دوں گا. آپ کی آنکھیں دیکھوں گا. آپ اگر نہیں تھکے تو رات کے 12 بھی بج جائے مجھے پتا نہیں. اور آپ ذرا ایسے ایسے ہوئے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ابھی فل اسٹاپ آتا ہے. یہ تھوڑا نیچے ہو سکتا ہے. نہ بس حق تم پاک تم بادشاہ محمد. رسول اللہ کی عادت تھی دعا مانگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو منہ پہ پھیلایا کرتے تھے. اور رسول اللہ کی ایک اور عادت بھی تھی کہ جہاں سجدہ کرتے تھے اس جگہ کی مٹی لے کے اپنے چہرے مبارک پہ ملتے تھے. اور حضرت حسن حسین کے منہ مبارک پر بھی مسجد کی سجدہ گاہ کی مٹی لے کے منہ پہ ملتے تھے. آپ کو معلوم ہے ہم لوگ ہماری دعا ختم ہوتی ہے, نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور 3 دفعہ ہم زمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنے منہ پہ پھراتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ کی مٹی ہم اپنے چہرے پہ ملتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. میں بطور اپنی آوازوں میں کہتا آیا ہوں کہ ہمارے مذہب کے اندر جتنی چیزیں ہیں جو روایات اور رسوم ہیں ہمارے ہاں, ان تمام چیزوں کے پیچھے رسول اللہ کے زمانے کی روایات ہیں. ہمارے پیروں نے ہم کو پیور اسلام سکھایا ہے. ہماری ہر چیز, جیسا کہ ابھی صلوات پڑھ لینے کے بعد ہم منہ پہ ہاتھ پھرا لیتے ہیں, ہمارے مذہب کے اندر اسلام کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. طریقت ہے تو اس طریقت کے اندر بعض ایسی چیزیں جو زمانے کے حساب سے بدلتی ہیں, بدل جاتی ہیں. ہم نے بھی بدلائی ہیں, مگر مذہب کے جو اصول ہیں الحمدللہ رب العالمین وہ موجود ہیں. ہمارا ایمان کہ اللہ ایک ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں, وحدہ لا شریک لہ, نہ جنم دیتا ہے نہ جنم لیتا ہے, اس جیسا کل جہان میں کوئی نہیں. لیکن اللہ نور ہے, اس کا کوئی بدل نہیں, نہ اس کی کوئی شکل ہے. ہمارے جنان ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اس بدر دین نے ہم کو کہا ہے نہ کسی رنگ نہ روپ ہے, نہ کس نام نے شام, یعنی اس کا کوئی مخصوص نام نہیں, اس کے کروڑوں نام ہیں.
وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا نہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا ایک خاص رنگ نہیں، ہر رنگ میں ہے۔ اس کی کوئی شکل نہیں، ہر شکل میں موجود ہے۔ حق ہے، بالکل حق، پاک ہے، بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی خدا العالمین کی ہے اور کسی کی نہیں۔ بڑا رحم والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ علی ہے جو نور ہے، رب ہے یعنی پالنے والا ہے، بخشش دینے والا ہے۔ اول بھی وہی تھا، آخر بھی وہی ہے۔ اس کے پہلے کوئی نہ تھا، اس کے آخر میں کوئی نہیں، اور وہ علی ہے۔ اللہ کا نام علی ہے، اللہ نور ہے، ذات باری اپنی پوری وادیت کے ساتھ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہم اس لائق نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اماموں سے، نبیوں سے، پیروں سے، ان سے ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اللہ کو ہم اپنی حالت سے جانتے ہیں، اور اللہ کی معرفت کسی وسیلے اور ذریعے سے ملتی ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان اگرچہ کوئی بھی پردہ نہیں، لیکن دوری بہت ہے۔ اللہ پاک سبحان، بندہ ایک خاص، ناپاک، کمزور، ضعیف مخلوق ہے۔ اللہ اور بندے کا بہت پردہ ہے، پھر بھی پردہ نہیں، تفاوت بے حساب ہے، لیکن اللہ اتنا نزدیک ہے، اتنا نزدیک کہ وہ ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے، ہماری شہرت سے بھی زیادہ۔ اس کے اوپر ہمارا اعتقاد، ایمان زبانی ہے، صرف زبانی، لا الہ الا اللہ یہ زبانی چیز ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جب عمل میں آتا ہے تو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ پھر زبان سے کہیں بھی بات ہمیں اس وقت پتہ لگتی ہے کہ کیا عظیم چیز ہے۔ ایک دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ حضور باہر سے چند میل کا سفر کر کے مکہ لوٹ رہے تھے، گرمی شدت کی تھی، مکہ سامنے نظر آتا تھا، آدھا پونا میل باقی تھا، باہر کچھ درختوں کا جھنڈ تھا، سرکار اس کے نیچے تھوڑے آرام کے لیے بیٹھے۔ تھکاوٹ انسانی بدن نبیوں کے پاس بھی ہے، ایمانوں کا بھی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، سرکار کو مزہ آیا۔ حضور سرور کائنات نے آنکھیں بند کر دی، زمین کے اوپر مٹی پہ لیٹ گئے۔ ٹھنڈی ہوا، گرمی کا وقت اور تھکاوٹ، نیند ذرا گہری ہو گئی۔ حبشی نام کا ایک جانی دشمن وہ ادھر سے نکلا، اس نے دور سے دیکھا کہ محمد سوئے ہیں، آج موقع ہے، یہ ہمیشہ کا کانٹا نکل جائے۔ دبے پاؤں، آہستہ آہستہ پتوں کو دیکھتے ہوئے کہ پتے پہ پاؤں نہ آئے کہ اس کی کھڑک کی آواز آئے، تلوار سونپ کے آہستہ 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 چلتے چلتے جب رسول پاک کے نزدیک آیا، ایک چھلانگ لگائی، حضور کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک ہاتھ گردن کو دبایا ایک ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے تلوار اوپر کر کے بیٹھ گیا، چھلانگ لگائی، پیٹ پہ بیٹھا، دھماکہ ہوا، رسول پاک کی آنکھیں کھلی، دیکھا تو دشمن جان سینہ مبارک کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، جیسے کہ ایک تکیا
بے جان تکیہ کبھی سینے پہ پڑا ہو یا کوئی پھینک دے نیند کے اندر تو انسان شاید ڈر جائے، لیکن سرور کائنات کو کوئی خوف نہ ہوا۔ گردن پہ ہاتھ ہے، تلوار سوٹی ہوئی ہے، پیٹ پہ بیٹھا ہے، دبا رہا ہے۔ محمد بتا تیرا خدا کہاں ہے؟ حضور مسکرائے، کہتے ہیں او ملعون، میرا خدا یہی ہے۔ اچھا دیکھوں تو آج تیرا خدا تجھے کس طرح بچاتا ہے، کسی سکون کے ساتھ۔ رسول فرماتے ہیں اگر میرا اللہ چاہتا ہے کہ آج میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں گا، اور اگر اللہ کی مرضی ہے تو مجھ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکتا۔ جوش میں آیا، کہتا بس لے میں، ایسا کر کے اپنے ہاتھ کو جو نیچے لانے کی اس نے کوشش کی تو ہاتھ اکڑ گیا۔ حضور تو اسی طرح سے کوئی سرکار نے محنت نہیں کی، جنبش نہیں کی، کوشش نہیں کی چھوٹنے کی۔ جب اس کا ہاتھ اکڑ گیا تو اس کی ساری توجہ ہاتھ کی طرف چلی گئی، اور جو گردن کے اوپر ہاتھ رکھا تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، کیونکہ اس کے دل میں خوف آ گیا، اس کا ہاتھ نیچے نہیں اترتا تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود ہاتھ اٹک گیا، اکڑ گیا، سارے خیالات بدل گئے، گردن کا ہاتھ نرم ہو گیا۔ رسول پاک نے ذرا سا پینترا بدلا، وہ نیچے گر گیا۔ اس کی تلوار لے کے اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے بالکل اسی طرح سے اس کی گردن دبا کے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار رسول پاک نے اونچی کی اور فرمایا اے ملعون بول اب میں تیرے کو ماروں۔ گھگی بند گئی، خوف سے دانت بجنے لگے، آنکھوں کے اندر موت نظر آنے لگی، رنگ اس کا زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگ گیا۔ رسول پاک نے ہنس کے چھوڑ دیا، تلوار پھینک دی۔ وہ اتنا سرپٹ ہو کے بھاگا، تلوار بھی چھوڑ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو ایمان رسول کا اللہ پہ تھا، کتنا توکل دشمن کے نیچے پڑے ہیں، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اس پروردگار سے واقف ہیں اور ان کا ایمان واللہ باللہ ایسا ہو، انہیں کوئی خوف نہیں۔ ہم اللہ کو تو صرف جیب سے کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے اوپر ہمارا اعتقاد ایمان کتنا مضبوط ہے، جیسا ہمارا ایمان ایسی خدا کی ہمارے اوپر نظر ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رات کو کھا پی کے جو کچھ بچ گیا تھا وہ اٹھا کے انہوں نے رکھ دیا، دیوے کو یعنی چراغ کو بجھا دیا اور عبادت کے لیے بیٹھ گئی۔ ایک اور رات چلی گئی، دروازے پہ کسی نے دستک دی، رابعہ بصری اٹھی، دروازہ کھولا تو دیکھا دو جوان کھڑے تھے۔ اما السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بیٹے کیا بات ہے؟ اما مسافر ہیں، اگر اجازت ہو تو پناہ دو، آؤ اندر آؤ۔ حضرت رابعہ بصری ہیں، ان دو نوجوانوں کو اندر بلوایا، بٹھایا، چراغ جلایا۔ بیٹے تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اما ہم فلاں شہر سے آئے ہیں۔ تو شاید تم لوگ بھوکے ہو گئے، کھانا کھایا؟ نہیں اما ہمیں کھانے کی حاجت ہے۔ اچھا، حضرت رابعہ بصری ان کو چھوڑ کے کونے میں گئی، دو روٹیاں، تھوڑا سا سالن تھا، اس نے نکالا،
یہ دونوں نوجوان ایک دوسرے کو آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے بھوکے، اتنا سفر، یہ 2 روٹیاں کیا ہوں گی؟ چلو غنیمت ہے، نہ ہونے سے تھوڑا سا تو ہوگا۔ آپس میں یہ اشارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ رابعہ بصری یہ 2 روٹیاں، تھوڑا سا سالن یہ لے کے دروازے کی طرف گئی۔ یہ نوجوان پیچھے دیکھتے رہے، دروازے پہ روٹیاں لے کے کھڑی رہی۔ ایک گداگر صدا لگاتے ہوئے نکلا، اللہ کے نام پہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اس کو بلا کے یہ 2 روٹیاں اس کو دے دی۔ یہ نوجوان تو ہکے بکے رہ گئے کہ 2 روٹیاں تھی، ہم کو تو ایسا تھا کہ یہ ہم کو کھانے کو بھی پوری نہ ہوگی۔ ایک کہتا ہے بچی چلو رات بھر ابھی بھوکے بیٹھو۔ رابعہ بصری دروازہ بند کر کے چلی آئی، باتیں کر رہی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کا سارا خیال پیٹ میں تھا۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ نکل گیا، دروازے پہ کسی نے دستک دی، رابعہ بصری اٹھی۔ کون ہو؟ رابعہ بصری کا گھر یہی ہے؟ ہاں۔ دروازہ کھولا، ایک غلام بڑی سی ٹرے لے کے کھڑا تھا۔ اماں بصری یہی ہے؟ کہ ہاں بیٹا، کیا بات ہے؟ کہ میری مالکن نے آپ کے لیے کچھ کھانا بھیجا ہے۔ اس نے اوپر سے کپڑا اٹھایا، روٹیوں کی ایک ڈھیری لگی تھی۔ رابعہ بصری نے ان روٹیوں کو گننا شروع کیا، 18 تھی۔ غلام کو کہتی ہیں کپڑا ڈھانپ کے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں اماں، رابعہ بصری کے لیے ہے۔ کہنے لگی ہاں رابعہ بصری میں ہوں۔ ہاں تو میری مالکن نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کہ نہیں یہ روٹیاں میری نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں 2 روٹیاں کم ہیں، 20 ہونی چاہیے۔ غلام تو ہکا بکا رہ گیا، کہتا اماں معاف کرنا، میری مالکن کو نہ بولنا، راہ میں نے 2 روٹیاں نکال لی تھی، یہ 2 روٹیاں بھی ساتھ ہیں۔ 20 روٹیاں رکھ دی، کان پکڑا بیوقوف، کبھی چوری مت کرو، اور لو رکھو اندر۔ ان 2 نوجوانوں کو کہا بیٹے کھاؤ، یہ میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے۔ بڑے حیران کہ یہ سارا مسئلہ کیا ہے؟ 2 روٹیاں تھی وہ دے دی اور ابھی 20 آ گئی۔ انہوں نے تو خوب پیٹ بھر کے کھایا، سب صفایا کیا، نشمت ہو گئے۔ کہتے اماں ہم اس راز کو سمجھ سکتے؟ ارے بیٹا یہ تو بڑا آسان ہے، رسول اکرم نے کہا ہے 10 دنیا 70 در آخرت۔ اللہ کے نام پہ کچھ دو تو تمہیں امیڈیٹلی فوراً 10 گنا اس دنیا میں ملے گا، 70 گنا تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اس آخرت کا مطلب مرنے کے بعد وہ بھی آخرت ہے، لیکن جو بعید مستقبل ہے یعنی دور کا مستقبل، اس کو بھی آخرت کہتے ہیں۔ 10 دنیا 70 در آخرت۔ تم لوگ جب آئے اور کہا کہ ہاں کھانے کی حاجت ہے، میں نے سوچا جوان بچے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی 2 روٹیاں تمہارا پیٹ تو نہ بھر سکے گی، تو اللہ کو کہا یا اللہ تو نے مہمان بھیجے ہیں تو روزی بھی بھیج، یہ 2 روٹیاں میں دیتی ہوں تیرے نام پہ، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ 10 دنیا 70 در آخرت، میرے کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ 10 گنا اس کا عوض ملنا چاہیے، میرے مہمان گھر ہیں۔ تو 2 روٹیاں میں نے دے دی۔ اب وہ غلام جو 2 روٹیاں بیچ میں مار گیا تو اللہ کا رسول جھوٹا تو نہیں نا، اللہ جھوٹا ہے، 20 روٹیاں ہونی چاہیے، 18 کیوں ہوئی؟ تو میں نے پوچھا تو اس نے 20 روٹیاں بنا دی۔ سجدہ وجہی علیکہ، سجدہ صرف سر جھکانے کا نام نہیں، سجدے کا مطلب ہے کہ میں مکمل طور پہ میں تیری غلامی اور تیرے دار و مدار پہ ہوں، مکمل طور پہ۔ وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ، اور میرا مکمل توکل تیرے اوپر ہے۔ مِنْكَ قُوَّتِي، تیری طرف سے ہی مجھ کو طاقت مل رہی ہے۔
وانت عصمتی یا رب العالمین، اور تو ہی مجھ کو بچانے والا، میری حفاظت کرنے والا، میری پرورش کرنے والا، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک ایک لفظ اگر پڑھا جائے، ایک ایک لفظ اگر سمجھا جائے، اور اگر ہم اس کے اوپر واللہ ایمان کی صورت میں اپنی زندگی کے اندر ہم عمل کریں تو ہماری زندگیاں کیسی زندگیاں ہوں کہ فرشتے ہمیں سلام کریں، فرشتے ہمیں سلام کریں۔ جس طرح ہمارے دادا کو انہوں نے سلام و سجدہ کیا، اس طرح فرشتے ہمیں سلام کریں۔ بلا شک و شبہ خدا کے اوپر ہمارا توکل، خدا کے اوپر ہمارا اعتقاد اگر بالکل پورا اور مذہب جس طرح کہتا ہے ایسا ہو، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل ہمیں حیران نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، کیونکہ اگر ہم سب چیزیں اس کو سپرد کر دیں تو پھر وہ سب کام کرتا ہے اور اس کے کام ادھورے نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ خدا سے منہ پھرا لیتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، صرف وہ دور ہٹ کے آتے ہیں، وہ دور ہٹ کے آتے ہیں۔ خدا کے اوپر توکل ایک عجیب شے ہے اور یہ ایمان ہے۔ لوگ ایمان اس کو کہتے ہیں، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خیر یہ کلمہ ایمان ہے تو صحیح، لیکن یہ زبانی ایمان ہے۔ جو ایمان دل میں رہتا ہے، جیسے کہ رابعہ بصری کا توکل اور ایمان، جیسے کہ رسول پاک کا ایمان اور توکل، اگر اس کا اثر اشیر بھی ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی میں کوئی دکھ نہیں۔ سورت کے اندر محرم کے دن سے ایک بڑے میدان کے اندر مسلمانوں کے محلے میں مجلسیں بنائی گئی، مولوی صاحب 10 دن آواز فرماتے رہے، سننے والوں کے اندر کوئی ایسا ایک چوکیدار بھی تھا جو بالکل جاہل تھا، پڑھا لکھا کچھ نہیں، اس کا کام یہ تھا کہ رات کو وہ چوکی کرتا تھا، دن کو سوتا تھا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی غیر مسلمان کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا لے تو وہ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب کلمہ پڑھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان بنانا، اس کو ایمان سکھانا، اللہ کی شناخت بتانا وغیرہ وغیرہ، لیکن جاہل مطلق تھا، اس نے سمجھا کہ کبھی کلمہ پڑھوانے سے اگر جنت کے حقدار بنتے ہیں تو یہ تو بڑی آسان بات ہے، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ مسجد میں جاتا ہوں، نہ کبھی روزہ رکھا ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ایک کیمیا آ گیا، ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا۔ رات کو اس نے اپنی 1 فٹ کی چھری نکالی اور اس کو تیل کی پاس رکھا۔ الگ صبح اس کے پڑوس میں ایک لالا جی صبح صبح ہر روز نکلا کرتے تھے اور پوجا پاٹ اسنان کر کے تھوڑا گھوم پھر کے آیا کرتے تھے۔ یہ لالا جی جب گھوم پھر کے واپس آ رہے تھے تو ان کو دور سے دیکھ کے پٹھان نے اپنی چھری تیز کی اور جب لالا جی نزدیک ٹھہرے آئے تو ان کو کہتا ہے، لالا جی ٹھہرو۔ اس بیچارے نے ادھر ادھر دیکھا، حق کا عالم تھا، اندھیرا تھا، نہ اس طرف کوئی آدمی نہ اس طرف کوئی آدمی، اوپر دیکھا تو کھڑکیاں بند، لوگ سو رہے ہیں اور یہ لمبا تڑنگا آدمی ہاتھ میں چھری۔ لالا جی فوراً جم گئے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں خان صاحب کہو کیا بات ہے، دیکھتے ہو یہ کیا ہے؟ اس بیچارے کے بھی گھیگی بن گئی، کہتا ہاں میں دیکھتا ہوں خان صاحب۔
पढ़ो, कलमा पढ़ो। उसको वहां प्रमंत्र की दलील करने की जरूरत नहीं थी। कौन कहते अच्छा बोलो मैं क्या पढ़ूं, कलमा पढ़ो। हाँ, लेकिन आप मुझको पढ़ाओ, ये तो मुझे भी नहीं आता। खुद को कलमा नहीं आता, दूसरों को क्या पढ़ा सकता है। उस बेचारे की जान बच गई और वो खजल खुआर हुआ, शर्मिंदा हुआ कि मुझको खुद को भी कलमा नहीं आता। मौलवी के पास गया, फिर उसने समझाया, नादान, उसका मतलब यह है कि तू किसी दिल को ईमान की रोशनी से रोशन कर। हम लोग मजहब नहीं जानते, मजहब को हमने खिलौना समझा है। लोगों को लूटने के लिए, फरेब देने के लिए हम मजहब का इस्तेमाल करते हैं, या खुद अपने मन को फरेब देने के लिए हम तस्बीहां निकाल लेते हैं और मुंह से अल्लाह अल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल के ऊपर ईमान के असरात नहीं पड़ते। अगर दिल में ईमान होता है, उसके दिल में रोशनी होती है। अल्लाह का नूर हर कलेजे को रोशन करता है। अगर सचमुच इसके बातों में अल्लाह का नूर हो, ज़बानी जमा खर्च तो सब कोई करते हैं, सब कोई। हर ज़माने के अंदर अल्लाह का नूर मौजूद है। आंख की पलक जितना वक्फा भी ये जमीन टिक नहीं सकती अगर अल्लाह का नूर मौजूद न हो। लोगों की हिदायत के लिए खुदा ताला ने 1,24,000 नबी भेजे। क्या नबूवत के खत्म हो जाने के बाद अब खुदा को अपनी मखलूकात की हिदायत से कोई नफरत हो गई? आज तो शैतान इतना जोर में है, इतना जोर में है कि आज तक कभी शैतान का इतना जोर न हुआ था। मैंने आपको कहा कि मजहब की आड़ लेके हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, गैरों को भी धोखा देते हैं। मजहब को हमने खिलौना बना रखा है। मजहब जो इंसान को बदल दे, मोमन बना दे, फरिश्ता बना दे, मसजूद मलाइक बना दे। मजहब इंसान को कुंदन बना दे। मजहब इंसान को अल्लाह के नजदीक कर दे। मजहब इंसान के दुखों को दूर कर दे। मजहब इंसान को रोशन ज़मीर बना दे। हम गंदे जुए मारते रहते हैं, झूठ बकते हैं, गुनाह करते हैं, गंदगी खाते हैं, यानी वो रोजी के जिसमें से अल्लाह का हक नहीं निकला वो गंदगी है। वो रोजी के जिसमें खुदा के नाम का हमने हक नहीं निकाला, हमने ज़कात और दसवंध नहीं दी, वो रिज़्क जो है वो पाखाना है, वो गंदगी है। शुक्राने के तौर पे भी, शुक्राने के तौर पे भी अगर इंसान समझे तो रिज़्क खाने से पहले खुदा की इजाजत मांगे, ऐ मौला ये तेरी मिल्कत है, मेरा नहीं। एक मेहरबान बाप की तरह जो बाजार से चॉकलेट लेके आवे और अपने छोटे बच्चे को गोद में उठा के उसको चॉकलेट दिखावे, वो हाथ बढ़ा के ले ले। किस मोहब्बत और प्यार से बाप चॉकलेट लेके आया है। बच्चे के हाथ में जब चॉकलेट का कब्जा आ गया और वो उसका कागज खोलता है तो बाप बच्चे को कहता है, मुंह खोल के कहता है, एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल। क्या बाप चॉकलेट के टुकड़े का मोहताज है? जो बाप सारी चॉकलेट बच्चे को देता है वो उस बच्चे के एक छोटे से टुकड़े का मोहताज है? मुंह खोल के बच्चे को कहता है, एक टुकड़ा मेरे मुंह में डाल। अच्छे बच्चे फौरन टुकड़ा निकाल के बाप के मुंह में डालते हैं तो बाप उसको कलेजे से लगा के बोसे देता है, प्यार करता है। जिस अल्लाह ने रोजी दी और वो कहता है कि अच्छा 10 पैसे में से 1 पैसा मुझको दो,
8 पैसे में से 1 पैसा मुझको दो, तो आप ये समझते हो कि वो मोहताज है? आपके 1 पैसे का मोहताज है? जिसने आपको रोजी दी, जिसने आपको चॉकलेट दी, वो मुंह खोल के कहता है 1 टुकड़ा मेरे मुंह में डाल, तो आप ये समझते हो वो मोहताज है? अगर वो चाहे तो ऐसी हजारों रोजियां दे सकता है, देता है। आपका दिल देखने के लिए कि आपको उसके साथ कितनी मोहब्बत है, ज़कात और दसवंत बनाई गई। आपकी मोहब्बत देखने के लिए कि उसके ऊपर आपको कितना भरोसा और ईमान है, आप उसको कितना प्यार करते हो, ये जानने के लिए उसने दसवंत और ज़कात बनाई। उसको रोजी रिज़्क़ की कोई मोहताजी नहीं, कोई मोहताज नहीं। तो तुम्हारा दिल देखता है। तीरथ दराज़ीन बोलिया कोई मन अपना समझा, कपड़ा स्वामी को ढूंढते देखते कैसा युग गया, विरा कैसा के सदरुद्दीन कहते हैं, मुर्शिद जिसने हमें मजहब सिखाया और कुफ्र में से निकाल के हमें मुसलमान बनाया, उस मुर्शिद का ये कहना है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते थे और हिंदुस्तानी ज़बानें बोला करते थे, हम लोग हिंदू थे, तो हमें हमारे तरीके से कि सदरुद्दीन ने इस्लाम सिखाया। कपड़े धोने से तुम पाक नहीं बनोगे, दिल धो। अगर तुम्हारा दिल पाक है तो खुदा उसमें आता है। मैं आपको ये कह रहा था कि खुदा हमारी किसी चीज का मोहताज नहीं, हर शय उस परवरदिगार की मोहताज है, मगर वो हमारा दिल देखता है, हमारी नीयत देखता है। दिल की पाकीज़गी खुदा के दरबार के अंदर मंजूर होती है। ख्यालात को पाक बनाओ, दिलों को पाक बनाओ, आदतें साफ करो, बदियों बुराइयों की नजासत ज़हर बातुन से निकाल दो, पाक बनो। इंसानी फितरत है, भूल करते हैं। अगर इंसानी फितरत के तकाजे से कोई भूल हो गई तो भी जो मोमन है वो लरसता है, खुदा को कहता है मौला मेरी भूल हो गई, मगर जानबूझ के गलती न होनी चाहिए हमसे, वरना हमें बहुत सजा मिलेगी। खुदा उन आदमियों को मुआफ करता है, बिना मांगे मुआफ कर देता है, क्योंकि वो वहाब है जो उससे मोहब्बत रखते हैं और इंसानी कमजोरियों के हाथ से उनकी गलतियां हो जाती हैं, खुदा उनको मुआफ कर देता है। हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि एक दिन बम्बई के अंदर बड़े जमात खाने के अंदर मेहमानियां अपने मुरीदों की कबूल फरमा रहे थे। एक आदमी शख्स था, लेकिन जरा चालाक था। चालाक ये कि बस दफा लोग ऐसा समझते हैं कि कोई तरीका ऐसा निकले कि हम अल्लाह रसूल को लूट लें, बदनीयती से नहीं, अपनी चालाकी की वजह से। तो इसने हजूर में अर्ज की, मेहमानी रखी थी, कहते सरकार मुझे कोई अर्ज नहीं करनी,
میں بہت گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے۔ کیا معلوم اس کے گناہ کس قسم کے تھے؟ خدا اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم غیروں کا گناہ کر کے خدا کے پاس جائے، اللہ رسول کے پاس جائے اور معافی مانگے تو اللہ رسول معاف نہیں کرتے۔ جس کا گناہ کیا ہے اس کے پاس جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ چوری کر کے رسول کے پاس معافی تو نہیں مانگی جاتی۔ ہاں، رسول کے پاس ہم عادت کی معافی مانگ سکتے ہیں، یا نبی میں آج تک چوری کرتا رہا لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے چوری نہیں کروں گا، میرے حق میں دعا فرمائیے۔ تو خدا کا رسول کہتا ہے اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے نیک توفیق دے، مگر جن کی چوریاں کی ہوئی ہیں وہ گناہ اس دعا سے مٹتے نہیں۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا دیکھو انسان ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ اس نے دوبارہ رکھ کی، مولا میں حقیقتاً بڑا گناہگار ہوں، آپ میرے مالک ہو، میرے مرشد ہو، آپ مجھے معاف کیجیے۔ مولا نے پھر فرمایا دیکھو انسان کی فطرت میں جو کمزوری ہے اس کی وجہ سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو سہون گناہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں خداوند آپ میرے سارے گناہ معاف کرو۔ تیسری دفعہ ہو گئی، حجت پوری ہو گئی تھی۔ ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، رومال تھا، پاکٹ وغیرہ تھی، تو سرکار اس کو کہتے ہیں یہ رومال دے، تو بچے نے رومال دیا۔ سرکار نے رومال کھولا، ایسا رومال کھول کے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ اپنے مکھ مبارک کے سامنے یوں آڑ لے کے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنا منہ چھپا لیتے ہیں، یعنی ہم ان کی کوئی درکار نہیں کرتے، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رومال لے کے اپنے مکھ مبارک پہ ڈال کے آڑ لے کے پردہ کر لیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنا منہ پھرا لیتے ہیں، یعنی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ لکھے بھی نہیں جاتے، نیکیاں کرتے ہو خود بخود مٹ جاتے ہیں، لیکن اگر تم لسٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے، سامنے لسٹ تھی بڑے جماعت خانے کی، اگر تم لسٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے ضرور سزا ملے گی۔ یعنی وہ گناہ جو لسٹ جتنے بڑے ہیں، لسٹ جتنا بڑا گناہ، لسٹ جتنے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کے سوا کسی دوسرے کو ماننا۔ اگر مرشد کی بات کی ہے تو کسی تربت پہ جا رہے ہو، کسی قبر پہ جا رہے ہو، کوئی مولانا کے پیچھے گھوم رہے ہو، کوئی پنڈت کے پیچھے جا رہے ہو، یہ شرک۔ اگر مرشد کے پاؤں میں سر جھکایا ہے تو وہ پاؤں کے اوپر ہی سر پڑا رہتا ہے، پھر سر ادھر سے اٹھانے کا ہمارا اختیار ہے ہی نہیں، ہم نے سر اس کے پاؤں میں رکھ دیا، یہ سر ہمارا نہیں۔ اور پھر یہ سر اگر ہم کسی اور جگہ جھکا رہے ہیں تو ہم مرشد کی محبت اور عقیدت میں خیانت کر رہے ہیں، ہم مرشد سے فریب کر رہے ہیں، مرشد سے دغا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایماندارو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، اس نے جو تمہارے پاس اپنی امانت رکھی ہے اس میں خائن نہ بنو۔ وتخونوا، مگر تم کرتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے تو معلوم ہے مگر تمہیں بھی معلوم ہے۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ تم بددیانتی کر رہے ہو۔ یہ اللہ اور رسول کی امانت کون سی؟ ایمان۔ ایمان میں خیانت شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جو دو اللہ کو مانتا ہے، ادھر بھی مانتا ہے ادھر بھی مانتا ہے، ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، یہاں بھی ہاتھ رکھا ہے وہاں بھی ہاتھ رکھا ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں، کہ جو ظاہر میں مومن بنے باطن میں مشرک ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں سے
موسیٰ نبی کے زمانے میں، نوح نبی کے زمانے میں، ابراہیم نبی کے زمانے میں، عیسیٰ نبی کے زمانے میں، ہر نبیوں کے زمانے میں، ہر امت کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں. اور منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، دعا بھی پڑھتا ہے اور بھی کچھ کرتا ہے. یک طرف ہو جاؤ، یا ادھر یا ادھر. اگر حاضر امام کو اپنا امام مانا ہے تو یہ ہمارا امام ہے. چمڑی اتار لے، چمڑی کے بوٹ بنا کے پہن لے، کچھ بھی کر لے، وہ حقدار ہے. ہم نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، مان لیا ہے، سر جھکا دیا ہے. اب یہ سر وہاں سے اٹھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، نہ اس سر میں ہے. اور پھر سامنے جس طرح ہم نے سر جھکا کے اپنا سب کچھ سونپ دیا ہے تو اس نے بھی قبول کیا ہے، اس نے بھی قبول کیا ہے. اس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کانکن باندھنا. ہم جو کچھ اپنے مرشد کے پاؤں میں سر جھکا کے بیعت کر کے تابعداری کا اظہار کرتے ہیں، اس کو ہم بیعت کہتے ہیں، کنگو کہتے ہیں. اور مرشد ہماری بیعت کو قبول کر کے ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ ہم تم کو بچائیں گے، ہم تیرے مرشد ہیں اور تمہیں سیدھی راہ دکھائیں گے، قیامت کے دن تمہارے شافی بنیں گے. یہ چیز کو ہم کانکن کہتے ہیں اور قرآن پاک اس چیز کو شفاعت کہتا ہے. شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی، رسول کی شفاعت اللہ کا حکم ہے اور مرشد شفاعت کرے گا. 1945 میں مولانا سلطان محمد شاہ افریقہ آئے. ممباسا کے اندر سرکار نے تمام مسلمانوں کی ایک کانفرنس بلائی. مئی کا مہینہ تھا. افریقہ، ایسٹ افریقہ میں جتنے بھی مسلمان تھے ان مسلمانوں کے سربراہوں کو سرکار نے ممباسا میں ایک کانفرنس میں بلوایا. اور اس کانفرنس کا جو کنوینر تھا، یعنی کانفرنس کا انتظام کرنے کے لیے ایک بہرا مسلمان تھا جس کا نام تھا قادر بھائی. ممباسا کا مشہور آدمی ہے. کچھ افریقہ والے یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوگا اور اس کی کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. اس کانفرنس کے اندر افریقن مسلمانوں کے سربراہ تھے اور افریقن مسلمانوں کے اندر شافعی زیادہ ہیں. وہاں شافعی مذہب کو ماننے والے ادھر بہت ہیں. پھر ایسے مسلمان بھی بہت ہیں کہ جن کو ذکری کہتے ہیں. وہ لوگ صوفی قسم کے مسلمان ہیں اور ذکر کرتے ہیں. مالکی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں اور عباضی بھی بہت ہیں. یہ جو عباضی مسلمان ہیں یہ عموماً یہاں کوسٹ کے اوپر بہت ہیں، جیسے کہ زنزبار اور ممباسا، دار السلام کی جو کوسٹ ہے. پنجابی مسلمان بھی تھے، ان کے سربراہ. اثناعشریوں کے سربراہ بھی تھے، بوروں کے سربراہ تھے. اسی طرح سے جو عرب لوگ تھے ان کے بھی سربراہ تھے. یعنی تمام فرقوں کے سربراہوں کو اس کانفرنس کے اندر مدعو کیا گیا اور کوئی ایسا فرقہ باقی نہیں رہا کہ جس کا کوئی لیڈر اس کانفرنس میں نہ ہو. اسماعیلی بھی کافی تھے. مولانا سلطان محمد شاہ تشریف لائے. ڈاکٹر رانا کر کے ایک بہت بڑا پنجابی مسلمان تھا جو سیاسی لیڈر رہا ایسٹ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً نیروبی کے اندر پبلک فگر تھا.
चेयर के ऊपर कादर भाई था और बाकी को लोगों को बिछाने वगैरह इंतजाम करने के लिए डॉक्टर राणा को माँ बाप ने फरमाया और बाकी को लोगों को बिछाने वगैरह इंतजाम करने के लिए डॉक्टर राणा को माँ बाप ने फरमाया कि डॉक्टर तुम ये इंतजाम करो। सब बैठ गए। कुरान पाक की तिलावत से कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। मौला खड़े हुए। मौला ने कहा सलाम अलैकुम, बात यह है कि हमें एक दिन मरना है। सबने सर हिलाए। हाँ, यानी काफी बातें हो जाने के बाद, क्योंकि सारी तकरीर तो मैं बयान नहीं करता, मुझे जो कहना है वो कह रहा हूँ। एक दिन हमें मरना है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि हम उसके लिए जीते हैं और उसके पास जाना है। कुरान की मौला ने आयत फरमाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबने सर हिलाए। लाओ तो खुदा हमारे पास से हिसाब मांगेगा। सबने गर्दनें झुकाई। बराबर है। खुदा तुमसे पूछेगा कि दीन के लिए तुमने क्या किया। दीन तो हमारा इस्लाम है। दीन के लिए, इस्लाम के लिए तुमने क्या किया। तो उस वक्त मैं आप साहिबान को मैं पूछता हूं कि तुम लोग क्या जवाब दोगे। और सब चुप हो, यानी जवाब का इंतजार करने लगे। सिरों पे चिड़ियां बैठ गई, गर्दनें नीची। मजाल है कि किसी ने सर उठाया हो। इतना शरीफ है, बोहरे थे, सुन्नी थे, पंजाबी थे, अरब थे, अफ्रीकन थे, वहाबी थे, इबादी थे, जिक्री थे, शाफई थे, मालिकी थे, हम्बली थे, हनफी थे, सब थे। सब इस्माइली भी थे। जब किसी ने कुछ जवाब न दिया 1 मिनट तक, सबकी गर्दनें नीची हैं, तो माँ बाप ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें पूछता हूं कि एक दिन हमें मरना है, खुदा को हिसाब देना है। खुदा हमको पूछेगा कि तुमने दीन के लिए क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे। मुझको जवाब दो। फिर सब चुप हो गए। उस वक्त का जो समय था एक अजीब समय था। मजा में किसी की गर्दन ऊंची हुई हो। मौला ने तीसरी बार फरमाया कि देखो, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर ये है कि इस्माइलियों को भी तो पूछ, आप कहते हैं, तो इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम क्या जवाब दोगे। जब ये लफ्ज सबके कानों में पहुंचे कि इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, माना क्या दावा किया उसने। खुदा के पास इस्माइलियों की तरफ से मैं जवाब दूंगा, इनका शाफी शिकायत करने वाला मैं हूं। कहे कोई आदमी जाके कहे, पकड़ो किसी आलिम को और उसको कहो मैं तेरी बैत करूं तो खुदा के पास मेरा जवाब देगा। पूछो किसी को, जाओ। सारी हुए जमीन पे है किसी की ताकत के ये लफ्ज कहे कि 1, 2, 4, 10, 20 के लिए नहीं, दुनिया के 2.5 करोड़ मुरीदों के लिए मैं खुदा के पास जवाब दूंगा। कौन कह सकता। मजाल है कोई बोल सके। फिर साहब ने हंस के कहा, देखो तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है कि अफ्रीका के इन गरीब अफ्रीकन मुसलमानों का हाथ पकड़ो कि जिनके पास न पैसा है, न दुनिया की तालीम है, न इल्म है। इन बेचारों का हाथ पकड़ो, ये तुम्हारा काम है। और उस दिन माँ बाप ने कहा कि मैं आज 1 लाख शिलिंग देता हूँ तुम्हें, ईस्ट अफ्रीकन मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बनाओ, जिसका काम सिर्फ यही है कि अफ्रीकन मुसलमानों को जहां मस्जिदें नहीं मस्जिदें बनाई जाएं,
مدرسے بنا کے ان کو تعلیم دی جائے، قرآن شریف اور مذہبی کتابیں خرید کے ان کو دی جائیں، اگر ان کے پاس کپڑے نہیں تو اسکول اور مسجد میں آنے کے لائق کپڑے دیے جائیں، اور ان لوگوں کو اسلام کے اوپر اچھی طرح سے مضبوط کیا جائے۔ تم جو غیر افریقن مسلمان ہو، تمہارے میں پیسے والے بھی ہیں، مالدار ہیں، پیسے اکٹھے کرو، جتنے پیسے تم اکٹھے کرو گے میں اتنے اکیلے دیا کروں گا اسماعیلیوں کی طرف سے۔ اگر تم 1 پاؤنڈ اکٹھا کرو گے تو میں 1 پاؤنڈ دوں گا، 1000 پاؤنڈ لاؤ گے تو 1000 پاؤنڈ میں دوں گا، 1,00,000 پاؤنڈ بناؤ گے تو 1,00,000 پاؤنڈ میں دوں گا، اس کی کوئی حدود نہیں، کچھ بھی اماؤنٹ ہو۔ آج میں صرف 1,00,000 دیتا ہوں تاکہ کام شروع کیا جائے، اور سرکار بیٹھ گئے۔ آپ مانو 2 منٹ تک کسی کے پاؤں میں طاقت نہ تھی کہ منہ کھول سکے یا زور سے سانس لے سکے۔ یہ دعویٰ کہ اسماعیلیوں کی طرف سے خدا کے پاس میں جواب دوں گا، یہ دعویٰ جس طرح حضرت رسول اللہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اپنی امت کے لیے میں خدا کے پاس کھڑا ہو کے کہوں گا یا اللہ یہ میری امت ہے، تو معاف کر۔ یہ دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جانشین حضرت حاضر امام نے کیا ہے، اور ہر زمانے کے اندر ہر زمانے کے امام نے اپنے مریدوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے، غیروں کے سامنے بھی کیا ہے کہ میں اپنے مریدوں کا محافظ ہوں، شافی ہوں۔ یہ دعویٰ ہے۔ اگر جھوٹا ہوتا تو 1400 برس تک اس کی نسل چلتی ہی نہ۔ اگر جھوٹا ہوتا، اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ کروڑوں آدمیوں کے حفاظت کے لیے اور جواب دہی کے لیے خود دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا نواسا برحق حاضر امام اللہ کا نور ہے صلوات اللہ علیہ، بلا شک و شبہ۔ مولا کہتے ہیں دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہو، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن لسٹ جتنا بڑا گناہ کرو گے ضرور سزا ملے گی۔ لسٹ جیسے گناہوں میں ایک یہ گناہ ہے بڑے میں بڑا کہ ہم ایمان کی بیعت کر کے اپنے ایمان کو ثابت نہیں رکھتے۔ کوئی تربت پہ جاتا ہے، کوئی قبر پہ جاتا ہے، کوئی اس جگہ جاتا ہے، کوئی اس جگہ جاتا ہے، کوئی یہاں شاہ سہیل کا چڑھاوا لگتا ہے، کوئی شاہ امیر کا چڑھاوا لیتا ہے۔ کیا ہے؟ شاہ سہیل بھی یہی ہے، کیونکہ شاہ سہیل پیر تاج دین تھے۔ پیر تاج دین کے اندر جو پیری نور تھا وہ مولانا حاضر امام کے پاس ہے۔ مولا علی بھی یہی ہے، مولانا حسین بھی یہی ہے، مولانا مستنصر باللہ بھی یہی ہے، مولانا سلطان محمد بھی یہی ہے۔ تمام جو کچھ بھی اماموں کا نور تھا وہ یہی نور حضرت مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کچھ نہیں، کہیں اور کوئی چیز نہیں۔ مشنریوں کی ایک دفعہ کچھ مہمانی تھی، اور مشنریوں کی مہمانی میں کبھی کبھی سب بہت وقت گزارا کرتے تھے۔ اس مہمانی کے اندر کچھ نئے مرید بھی تھے۔ کیا معلوم کسی کے دل میں کیا بات آئی، بات کر رہے ہیں، بہت خوشی میں ہیں، اپنی نورانی بارش فرما رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ایک بات کرتے کرتے مولا نے سامنے سے ایک کندھاری انار اٹھایا۔ مہمانی کے پھلوں میں اتنا بڑا کندھاری انار، لال رنگ کا انار اٹھا کے صاحب نے اس میں انگلی ماری، زور سے انگلی مار کے 2 ہاتھوں کے اندر انار لے کے اپنا مکھ مبارک اونچا کیا اور اس کو دبایا۔ اس کی پچکاری نکلی، لال رنگ کے رس کی پچکاری نکلی، مکھ مبارک میں بھی گیا، ادھر سے گرا ادھر سے گرا، گردن پہ ہو کے قمیض پہ آ گیا۔ جہاں گردن کے اوپر سے یہ لال رنگ کا رس نکلا
مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں دیکھو جب امام حسین شہید ہوئے اس طرح سے خون جاری تھا جیسا ہماری گردن پہ خون جاری ہے. واللہ میں امام حسین ہوں. مولا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں امام حسین ہوں. باہر کی باتیں سن کے خالی تسبیح نکال کے ایمان پورا نہیں ہوتا. اپنے مذہب کو جانو, اپنے مذہب کو سیکھو. مولا کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے مذہب کی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, جاؤ مکھی کامریا کے پاس. مکھی کامریا نہیں تمہیں کہہ سکتے, کچھ اس کا جواب دے سکتے, مشنریوں کے پاس جاؤ. اگر مشنریوں کے پاس سے تمہیں اس کا کوئی بھی خلاصہ نہیں ملتا تو تمہارا حق ہے میرے پاس آؤ, مجھ کو کہو مولا میں تیرے سب مشنریوں کے پاس گیا ہوں, مجھ کو یہ بات کا پتہ نہیں لگا, مجھ کو سمجھاؤ. مولا کہتے ہیں تمہارا حق ہے مجھے پوچھو, میں تمہارا پیر و مرشد ہوں. تم میرے پاس آتے ہو, سب میرا پیٹ دکھتا ہے, سب میرا سر دکھتا ہے, سب میرے بچے کا نام دو, سب میں کیا بزنس کروں, سب میں اپنے بزنس کا نام کیا رکھوں, سب آپ میرے بنگلے کا پایا ڈال دو. سب فرمایا تم میرے سے دنیاوی کام لے رہے ہو, کون آتا تمہارے میں سے میرے پاس کہ جو مجھ کو آ کے روحانی باتیں پوچھے. کوئی جاتا ہے مولا کے پاس جو روحانی باتیں کرتا ہے, باقی تو ہم نے اس کو دنیا کا ایک بیرسٹر کی طرح کا ایک وکیل بنا رکھا ہے جو ہمارے پائے ڈالے, ہمارے بچوں کے نام دے یا ہمارے پیٹ کی دوا دے یا ہم کو کچھ ریکمینڈ کرے, مگر کوئی مذہبی باتیں ہم نے پوچھی ہیں. اتنی مہمانیاں رکھتے ہو, گئے ہو امام کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ خداوند صبح کی عبادت میں مجھ کو یہ چیز نصیب ہوئی یا میرے نصیب نہیں ہو رہی, ایسی مہمانیاں کی ہیں آپ نے. امام کو کیا بنا رکھا ہے, یہی دنیا کا ایک ڈاکٹر, تو ہمارے لیے بس وہی بن جاتا ہے. کیونکہ کبھی تم نے بیعت اس نظر سے کی ہے کہ وہ تمہارے پیٹ کی دوائیں اور تمہارے سر کی دوائیں تمہارے بچوں کے نام دیتا رہے, تو تمہارے ساتھ وہ ایسا ہی سلوک کرے گا. تمہاری نظروں میں اس کی امامت کا جلال اور جمال نہیں آئے گا, کیونکہ تم اس کو امامت کے جلال میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. نام تو ماما چاچا پھوا بھی رکھ سکتے ہیں, اب تمہارے پیٹ کی دوائیں تو ڈاکٹر اور حکیم بھی کرتے ہیں, گھر میں کوئی بڑی بڈھی بھی تمہارا علاج کر سکتی ہے, اس کے لیے تم امام کو تنگ کر رہے ہو. یہ تمہاری کم نصیبی ہے. تمہیں کوئی کہنے والا نہ ملا, صرف ابو علی ملا. میں تو کہوں گا آپ کو برا لگے مجھ کو 2 گالیاں دے دو, کہہ دو میں نے اپنا حق پورا کیا, برا لگا معاف کرنا, لیکن حق کی بات کہہ رہا ہوں, جلتے ہو تو جلو. شاید آپ میں سے کسی کو میری بات لگ بھی جائے اور اس کو بدل بھی جائے من, لیکن ہمارا امام ہمارا مرشد ہے, اس کو دنیا کی باتوں میں سے الگ کرو. ہاں جب ایسی کوئی ہمارے اوپر پہاڑ جیسی تکلیف آ جائے تو ہمارا مالک ہے, پھر بھاگو اس کے پاس جاؤ. لیکن معمولی چیزوں کے لیے سب میرے بچے کا نام رکھ دے, یہ کیا ہے؟ سب میرے بنگلے کا پایا ڈال دے, سب میں نے بنگلہ بنایا اس کا نام دے دو, سب میرا سر دکھتا ہے, ایسی باتیں امام کے پاس لے جاتے. یہ نہیں ہونا چاہیے. 40 مہمانیاں پڑی تھی ایک دن حسن آباد میں. ڈائمنڈ جبلی سے پہلے سرکار 5 مہینے آ گئے تھے بمبئی میں. ایک آدمی کی مہمانی میں گئے, مہمانی کے 136 روپے 136 روپے مہمانی تھے. فروٹ وغیرہ کے 10-20 روپے اور 150 روپیہ اس نے خرچ کر کے 2 جہان کے مالک کو بلایا, کرسی پہ بیٹھے, کہتے خداوند یہ میری عورت ہے, اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے, پتہ نہیں لگتا. سب کا اچھا تم کیسٹرول پیو, 40 دن روز رات کو کیسٹرول پیو, رات کو کھانا مت.
खुदा मुझे मेरा बड़ा लड़का है, रात को नींद नहीं आती, अच्छा इसको सुबह के वक्त एक प्याला दही का उसमें खंड डाल के दिया कर। सब मेरी ये बड़ी लड़की है पर इसके मगज में चक्री की बीमारी है, दिमाग की, तो फरमाया इसको तुम ये दो। उसके कुछ 7 के 8 बच्चे थे, वो सबका कुछ न कुछ पूछा, फिर उसने अपना पूछा, कुछ 12 बातें उसने माँ बाप के पास रखी और 12 इलाज लिए। डॉक्टर बन्ना जी के पास जाता तो 40 रुपए एक मुलाकात के लेता है, 480 रुपए की उसने बातें 150 रुपए में इमाम से करवा ली। यानी इमाम को उसने दुनिया का एक आदमी मान के अपने पैसे वसूल कर लिए, और वो भी इसी तरह से उसका भी सलूक ऐसा ही था, पेट दुखता दही खाओ, पेट दुखता ये खाओ, जो कि उसकी दुआ साथ थी, मगर उसने यही सलूक किया। दो जहान का रहबर उसके पास आया, उसके कदमों की खाक सिर पे मलो, मौला मेरी आखिरत किस तरह सुधरे, खुदावन ये औलाद तूने बख्शी, तू दुआ कर तेरे घर की गुलाम बने, जिंदगी भर हम तेरे पाँव की गुलामी और खिदमत करें। खुदावन ये बच्चा मेरा अच्छी तरह से दुआ में ध्यान नहीं लगता, दुआ करो कि तेरी इबादत करे। ऐसी बातें करो ना, पेट दुखता है, सिर दुखता है। इमाम को हमने दुनियादारी के अंदर लगा दिया और फंसा दिया। आज हाजिर इमाम का सारा वक्त हमारी बिल्डिंग सोसाइटियों में, हमारी काउंसिलों की अपॉइंटमेंट्स में, हमारे लोगों की पर्सनल कागजों के जवाब में, हमारी IPS वगैरह के अंदर, हमारी स्कूलों की बिल्डिंगों के अंदर, अफ्रीका के ये और पाकिस्तान के ये और हिंदुस्तान के इन्हीं दुनियादारी के हिसाबों के अंदर ही जाता है। जो रूहानियत हमें लेनी चाहिए हाजिर इमाम से, उस रूहानियत को हम भूल चुके हैं, हमारे लीडर भी भूल चुके हैं, हम भी भूल चुके हैं। जो कुछ भी इमाम के पास बातें जाती हैं, दुनिया की बातें जाती हैं। इसलिए हमारा दीन हमारे दिलों में से घटता जाता है। जागो, उठो, अपनी गलती का एहसास करो, इबादत करो। जो शख्स आबिद है, हर रोज जमात खाने आता है, 3 वक्त की दुआ पढ़ता है, अमाल उसके अच्छे हैं, बदमाश नहीं, मन का गंदा नहीं, आंखों का बद नजर नहीं, ख्यालात के अंदर शैतानियत नहीं, मैं आपको दावे से करता हूं उसके ऊपर खुदा की रहमतें हमेशा करती रहेंगी। उसकी औलाद भी अच्छी होगी, उसके घर में तंदुरुस्ती भी होगी, वो लखपति न बनेगा तो मोहताज कभी नहीं होगा, उसकी बेआबरूई भी नहीं होगी, वो जहां जाके खड़ा रहेगा उसका काम हो जाएगा, उसको इलाही मददें मिलती रहेंगी, उसको खत लिखने की हाजिर इमाम के पास जाके पेट की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि उसका दीन सलामत है और इलाही मदद, नूरानी ताकत उसको मिलती रहती है, मिलती रहती है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनका मैं ये जिक्र कर रहा हूं। माशाअल्लाह आपके अंदर है, आप मोमन जमात हो। मैं तो एक वाज के हिसाब से आपको जगाने के लिए मैं कह रहा हूं। बाज़ दफा जिस तरह कहते हैं ना कि सास अगर गुस्सा करे बहू के ऊपर तो बहू को सुनाने के लिए बेटी की तरफ देख के गालियां निकालती है, सुनाती है बहू को। मैं आज सास की तरह सुना रहा हूं, बहू को कहता हूं बेटी को, यानी मोमनों को सुना रहा हूं, लेकिन नाम ले रहा हूं उनका कि जो अपने दीन में कमजोर है। हमारा दीन इस्लाम, और दीन इस्लाम पे अमल करने का जो तरीका है वो इस्माइली मजहब आला में आला। आप दुआ करते हो, मुझे हमेशा हर जगह जहां मैं जाता हूं जमातों की दुआओं की वजह से मौला की रहमतें हैं। मैंने सारी दुनिया की मुसाफरी की, उन मुसाफरियों में यूनिवर्सिटियों में गया, कॉलेजों में गया, प्रोफेसरों को मिला, फिलोसोफरों को मिला, मजहबी आदमियों को मिला, मजहबी जगह देखी, मजहबी किताबें देखी, म्यूजियम देखे, लाइब्रेरियां देखी।
الحمدللہ رب العالمین تمام دنیا کے مذہب دیکھے لیکن اسماعیلی مذہب جیسا کوئی نظر نہ آیا، کوئی نظر نہ آیا۔ چار چار جگما ہے پری پری جو تیرے تولے کوئی نیا صاحب جی تم مرے من بھاوے۔ ساری دنیا میں کہیں کوئی نظر نہ آیا اسماعیلی مذہب جیسا آسان طریقہ۔ رسول اللہ کے زمانے کی طرح آج ہمارے پاس حاضر امام حاضر موجود بیٹھا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے کے اندر دور دور سے لوگ نبی کا دیدار کرنے آتے تھے، آج ہم بھی دور دور سے اپنے امام کا دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اپنی دنیاوی باتیں بھی پیش کرتے ہیں، مگر وہ باتیں کہ جن کے اندر ہمیں کوئی راہ نہیں ملتی اور ہم مجبور ہو گئے ہیں، تب ہم اپنے امام کو کسی دنیا کی بات کے لیے عرض کرتے ہیں اور ہمارا حق، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ کے حضور میں ایک شخص نے مہمانی رکھی، کہتے سرکار بمبئی کا مشہور آدمی تھا، مجھ کو یہ بیماری ہے، اس کے سارے منہ کے چہرے کے بال نکل گئے، سر کے بال نکل گئے، آنکھوں کی بھوئیں بھی نکل گئی، پلکیں بھی نکل گئی، داڑھی مونچھ یعنی بالکل کلین سلیٹ، بڑا کڑیا لگتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا۔ کہتے سرکار میں نے بڑے علاج کیے، بڑا آدمی تھا، مولا کے گھر میں بھی دنیا میں بھی۔ تو ایسی حالت میں آدمی کو ظاہراً بھی بھلا لگنا چاہیے، اور خدا نے انسان کو خوبصورتی دی ہے، اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک خدا کی عبادت ہے، لیکن خوبصورتی کو ایم بنا لینا شیطان کی عبادت ہے۔ اپنی تندرستی کو قائم رکھنا، صحت کو قائم رکھنا، یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے، کیوں کہ یہ بدن خدا کا دیا ہوا ہے، اس کو سنبھالو، بدیوں برائیوں سے بچاؤ، اور بدی کرنے والے کی صحت بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے، بد عادتوں سے انسان کا بدن بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والے آدمی کی تندرستی اچھی نہیں ہوتی، اسی لیے شراب کو حرام کیا۔ سگریٹ پھونکنے والے آدمی کے لیے ابھی ابھی سرکار نے فرمان کتنے ہی کیے، حال ہی میں ایک فرمان کیا مولا نے کہ بعض آدمیوں کو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں سگریٹ پینے سے، انہیں پتہ نہیں لگتا۔ سگریٹ، شراب یا تمباکو کا اور دوسری طریقے کا استعمال، جیسے کہ پان وغیرہ یا بجر میں، یا اور کوئی آدمی چرس اور ڈرگ پیتے ہیں، ان آدمیوں کی تندرستی، ان کی صحت اچھی نہیں رہتی، اور ان چیزوں کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے، اور دماغ پہ پڑنے سے روح جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ عابد جو ہوتا ہے بڑا پاک صاف ہوتا ہے، کلین ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور جائز طریقے کی خدا تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی اور اچھی خوشنمائی دی ہوئی ہے، تو یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت ہے اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ خدا یہ میرا حال ہوا ہے، علاج میں نے بہت کیے، اور میرا آنا جانا ایسی سوسائٹی میں ہے تو میری شکل ذرا بد ہو گئی، خراب ہو گئی۔ فرمایا ہاں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا کہ خدا معلوم نہیں ہوتا۔ سرکار فرمایا ایسا کرو، بورک پاؤڈر لو۔ جانتے ہو بورک پاؤڈر کہتا ہے؟ خدا گلاب کے پانی میں اتنا بورک پاؤڈر ڈالو کہ اس کی تھک یعنی زماد کی طرح گاڑھی پیسٹ بن جائے،
اور جہاں جہاں تمہارے چہرے کے اوپر بال اٹھے اور نکل گئے، جیسے کہ مونچھ پہ، پلکوں پہ، آنکھ پہ، سر پہ، گردن پہ، داڑھی پہ، وہاں تم اس کا ضماد کر دو، پیسٹ لگا دو، 2 گھنٹے کے بعد نہا لینا، دھو ڈالنا۔ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے۔ 15 دن میں بال اٹھنے شروع ہو گئے، 15 دن میں، کہ 2-3 برس کی بیماری تھی اور یورپ تک گیا تھا، 15 دن میں بال اٹھنے شروع ہو گئے۔ اس کے دوست وغیرہ نے بڑی مبارک دی، ایک آدھ پارٹی بھی دی، ایک آدھ برس نکل گیا۔ اس کا ایک دوست تھا، بہت پیسے والا شخص تھا، اسماعیلی نہیں تھا، اس کو یہی بیماری ہوئی۔ اس کو یاد آیا، گیا اس کے گھر پہ، بھائی مجھ کو دیکھ یہ بیماری ہوئی، تو نے کیا لگایا تھا؟ تو اس بیچارے نے کہا کہ بورس پاؤڈر گلاب کے پانی میں ڈال کے میں لگاتا رہا، 15 دن میں بال اگے، بڑا خوش ہوا۔ گھر جا کے بورس پاؤڈر ملتا رہا، 2 مہینے ہو گئے، کوئی بال نہیں نکلا۔ پھر اس کو بولا کہ بھائی تیری کوئی غلطی ہو گئی یا اس کے کچھ مقدار میں غلطی ہو گئی، بھائی کتنا پاؤڈر اور کتنا گلاب کا پانی، کہتا نہیں آرڈینری ٹھیک 5 بن جائے وہ لگا۔ اس نے پھر کوشش کی، 6 مہینے لگاتا رہا، کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کام کے لیے یورپ گیا، یاسی موڑ کے بنگلے سے مولا کے حضور میں مہمانی رکھی اور اپنے اس دوست کی بات کی کہ خدا میرا ایک دوست تھا، میں نے اس کو یہ کہا، اس کو تو بال نہیں نکلے، صاحب کہنے لگے نادان وہ تو میری دعا تھی، یہ بورس پاؤڈر اور گلاب تو بہانہ تھا، وہ تو میری دعا تھی۔ ایمان کی دعا ہے۔ سرکار دو جہان، ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حسن آباد کے چاروں طرف مہمانیاں پڑی تھی، اندر بھی مہمانیاں تھی، نیچے بھی مہمانیاں تھی۔ ایک ایسا آدمی کہ جو خود کو بڑا سمجھتا تھا اور ویسے حاضر امام کے حضور میں آنا جانا تھا۔ بعض آدمیوں کو صرف مولا کے ساتھ ذرا دوستی ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بہت بڑے ہو گئے، اندر کالے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت سے کہ گھومنے سے کچھ ایمان نہیں آتا۔ ایمان تو ان کو بھی ہے کہ جیسے 1,30,00,000 اسماعیلی روس میں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ آپ لوگ 4-5 لاکھ ادھر پاکستان کی سراج حمزہ مل کے بیٹھے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ بس مولا ہمارا ہے۔ 1.25 کروڑ اسماعیلی روس میں ہے کہ جنہوں نے 500 سال ہوئے، باپ داداؤں میں سے بھی کسی نے حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا، مگر آج بھی ان کے دلوں میں حضرت امام کی محبت اور اس کے نور کی پرستش موجود ہے۔ نہ ان کو کمیونزم پھرا سکا، نہ ان کی غریبی پھرا سکی، اور نہ ان کو ظاہری امام کی دوری پھرا سکی۔ 500 سال میں کم از کم 20 پیڑیاں جنریشن نکل گئیں، انہوں نے امام کا ظاہری دیدار کبھی نہیں کیا، مگر آج بھی ان کا ایمان دنیا کے بہترین مومنوں میں سے ہے۔ 56 لاکھ اسماعیلی چین میں ہے، 56 لاکھ اسماعیلی جنہوں نے ظاہر کا کبھی دیدار نہیں کیا، مگر امام کے عاشق بیٹھے۔ چورے چورے جگنا جیورا تمہارا کیے کھانے وسنتا ایمان کو جاننے والے، ماننے والے، نزدیک ہوں یا دور ہوں، ان کے دلوں میں امام اگر بستا ہے تو وہ کبھی ہزاروں میل دور ہیں مگر امام کے دل میں بستے ہیں۔ حسن آباد کے پرسار کے مہمانیاں تھی، ایک آدمی کی مہمانی میں سے سرکار اٹھے، دروازے کے قریب ہی تھی، تو وہ واپس اٹھ کے کہتا ہے خدا میں ایک بات بھول گیا، کیا ہے؟ اب تک بزنس کی ہی بات کرتا رہا۔ کہتا خدا میرے لڑکے کے گھر میں اولاد نہیں، آپ مہربانی کرو۔ میں اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ اس کو بلایا، شاباش دی، ہاتھ رکھا، اس کی عورت کو بلا کے سرکار نے
ایک سیب اٹھایا, اس کو دیا, ختم ہو گیا. وہ کہتا خدا ایک تعویذ دے دو اس کو. ارے بھائی تم ڈاکٹر کو کہو کہ فلانی دوا مجھے دے, تم کہو ڈاکٹر کو کہ یہ دوا نہیں وہ دوا مجھے دے. اگر تم نے اپنی بیماری کی عرض کی تو اس نے جو کچھ کہا کہو آمین. ہاتھ رکھا, زبان مبارک سے دعا کی, ایک سیب اٹھا کے اس کی عورت کی جھولی میں ڈالا, ختم ہو گیا. مہر لگ گئی. لازماً بچہ ہوگا اور وہ بھی لڑکا ہوگا کیونکہ سیب دیا ہے. اگر نارنگی بھی ہوتی تو لڑکی ہوتی. اے بھائیوں کبھی نارنگی ملے تو سمجھنا لڑکی ہوگی. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو تعویذ کی کوئی ضرورت نہیں, ہم نے اس کو دعا فرمائی ہے, ماں باپ چلے گئے. مگر تم نصیب آدمی, کسی گناہوں کی وجہ سے انسان کے ہاتھ سے بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو اس کو مار کھلاتی ہیں. سرکار کنویں کے اندر گئے تو دروازے کے اوپر وہاں بابا صفدر علی بیٹھے تھے. بابا صفدر علی مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ وزیر رحیم بصریا کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے. وزیر رحیم بصریا بھی چھوٹے سے پتلے قد کے تھے, بابا صفدر علی بھی چھوٹے سے اور پتلے قد کے تھے. بابا صفدر علی کافی بوڑھے ہو گئے, حضرت امام کے ساتھ ان کا چلنا ذرا مشکل ہو گیا عمر کے لحاظ سے. تو سرکار نے فرمایا ابھی تم بیٹھو ادھر, مجاوری کرو, حسن آباد کو سنبھالو. تو حسن آباد کے اوپر یہاں بیٹھے رہتے تھے. جب سرکار نزدیک سے نکلے تو بابا صفدر علی کھڑے ہوئے. سرکار نے دعا کی فرمائی, صاحب اندر چلے گئے. بابا صفدر علی بیٹھ گئے اور یہاں بابا صفدر علی حضرت مولانا جعفر صادق علیہ السلام کی فال اور مولانا حضرت امام کے ہاتھ کے کچھ تعویذ وغیرہ یہاں رکھ کے تو لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. جب سرکار حضرت امام دنیا بھانے یورپ میں ہوئے, وہ آدمی اس کے پاس بابا صفدر علی کے پاس آ کے کہتے یہ 10 روپے مجھے اولاد کا تعویذ دو. حضرت امام کے پاس عرض کی, مولانا دعا فرمائی, ہاتھ رکھا, اس کی عورت کی جھولی میں سیب ڈالا. اب کیا چاہیے؟ لیکن پھر بھی تعویذ مانگا تو امام نے انکار کیا. اس کے باوجود بھی وہ کمبخت بابا صفدر علی کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ 10 روپے اولاد کا تعویذ دو. تو کہتے ہیں اچھا, بہت سے آدمی تھے وہ اس کو نپٹا رہے تھے. تو اندر سے سرکار باہر نکلے تو یہ ادھر ہاتھ میں 10 روپے کی نوٹ اور 4 آنے اوپر رکھے ہوئے کھڑا تھا. صاحب دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل لے کے, نام لے کے, خدا میں تعویذ دیتا. مولا کو اتنا برا لگا. سرکار نیچے جھکے, ایک کاغذ پڑا تھا, کتاب کا کاغذ ایسا توڑ کے اتنا سا ٹکڑا صاحب نے نکال کے صاحب اس کو دکھا کے کہتے ہیں تم کو کاغذ کا ایمان ہے, امام کی زبان کا ایمان نہیں. اس کے منہ کے اوپر کاغذ پھینک کے سرکار چلے گئے. تعویذ مانگ رہے ہو, یعنی کاغذ کا ایمان ہے تمہارا, امام کی زبان کا ایمان نہیں. لعنت ہے تم پہ. لعنت کا لفظ ماں باپ نے نہیں کہا, لیکن امام کا غصہ اور وہ کاغذ اس کے منہ کے اوپر جو پھینک دیا تو یہ لعنت جیسا. امام کو سمجھو, امام کو جانو. امام اللہ کا نور ہے. اگر اس نے زبان سے کہہ دیا ہے جاؤ یہ بات ہو جائے گی, وہ اللہ وہ ہو جائے گی, وہ بات حق ہے. امام سے بڑا کوئی نہیں. وہ ہمارا مرشد ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا باپ ہے, وہ ہماری ماں ہے, وہ ہمارا سیٹ ہے, وہ ہمارا سب کچھ. آیا شاہ جی تمہیں چھو ماتا
हमारो मुस्तका तमारे हाथ हमारो मुस्तका तमारे हाथ जिया ना को जिया था یہ گرو پیر حسن کبیر دین کا کلام ہے جو خود عابد تھے اور پیری نور ان کو خداوند امام کی طرف سے ملا ہوا تھا. میں نے آپ کو اپنی حالت بیان کی کہ ہم مرید جو اس کے ہیں بیعت کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے مولا کی شناخت نہ کر سکے. میں آپ کو پیروں کا حال سناؤں کہ پیر امام کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتے رہے. پیروں کا سلوک ایک غلام کی طرح اپنے امام کے حضور میں پیش کرنا تھا اور پیروں نے ہمیشہ اپنے آپ کو امام کا غلام مانا ہے. ایک محبت کی بات ہے. غلام بے دام یعنی محبت ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے روک نہیں سکتی, دنیا کا کوئی لالچ اس میں آ نہیں سکتا. محبت ایک بہت بڑی طاقت ہے, چاہے وہ بندے دو بندوں کے درمیان ہو جائے یا وہ بندے اور خدا کے درمیان ہو جائے یا مرید اور مرشد کے درمیان ہو جائے. میں نے آپ کو اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا تھا کہ حضرت پیر صدر الدین جب جا رہے تھے ایران اور بیٹے نے پاؤں پکڑ لیے پیر حسن کبیر دین نے اور پیر صدر الدین کا دیدار 6 مہینے 6 دن باقی بند ہو گیا. معافیاں مانگنے کے بعد دیدار کھلا, رحمت ہوئی تو بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے ایران گئے. پیر صدر الدین کے ساتھ ان کے 2 نوکر تھے. پیر حسن کبیر دین کے ساتھ بھی ان کا ایک نوکر تھا. یہ 5 شخص اس شریف میں سے نکلے اور بلوچستان پار کر کے ایران پہنچے. امام کے حضور میں زمانہ مولانا اسلام شاہ صلوات اللہ علیہ کا تھا. باپ بیٹے پہنچے. پیر صدر الدین کی بوڑھی عمر میں ان کو یہ 2 بیٹے ملے تھے, پیر حسن کبیر دین اور پیر تاج دین. پیر صدر الدین کی عمر کافی بزرگ ہو گئی تھی. قافلہ تو خیر رستے میں جہاں جدا ہونا تھا ہو گیا. یہ لوگ شام کے وقت شہر کے باہر پہنچے. حضرت پیر صدر الدین انہوں نے فرمایا نوکروں کو, دیکھو شہر کے دروازے بند ہو گئے ہیں, شام بھی ہو گئی, چلو پڑاؤ یہاں کریں, صبح انشاءاللہ شہر میں جائیں گے. خیمے ڈال دیے گئے, کچھ کھانے کا سامان توشہ خانے میں سے نکالا. رات بھر دونوں باپ بیٹوں نے عبادت کی. شہر کے اندر امام ہے, یہ شہر کے باہر ہیں اور کافی عرصے کے بعد ظاہری دیدار کے لیے امام کے حضور میں آ رہے ہیں. صبح ہوئی, ایک قاصد آیا. حضرت پیر صدر الدین آپ کا نام ہے؟ کہا ہاں. جھک کے سلام کیا, پیر سلامت, میں امام کا قاصد ہوں. امام نے فرمایا ہے شہر کے باہر ٹھہرو اور جب فرصت ہوگی میں تمہیں بلاؤں گا. آمین. امرتے
تے موٹو اے نہ جائے او جیے سنیو بھائی جی مولا امام کا امر ہے، وہ اللہ کا امر ہے، اس کو موڑا نہیں جا سکتا، یعنی اس کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی۔ اے بھائیو تم سن لو اس بات کو کہ جو مولا کا حکم ہے اس کی عدولی نہیں ہو سکتی۔ سب دکھا دیا، خاص سلام کر کے چلا گیا۔ پھر سلامت بیٹھ گئے۔ پھر حسن کبیر دین کا چہرہ اداس ہو گیا۔ ابا نے کہا بیٹا میرے سوامی راجے کو کیوں گمیا؟ پراکرت ہندی زبان میں سوامی سیٹ کو کہتے ہیں، مالک کو۔ یہ کوئی ہندو لفظ نہیں، زبان ہے، ہندی زبان ہے۔ سیٹ جیسے عربی میں سید نہ کہتے ہیں، ہمارا سیٹ، سید کا مطلب صرف لیڈر نہیں، لیکن گھر کا جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی سیدی کہتے ہیں۔ نام کیا سیدی؟ ہاں بھلے یا سیدی، سیٹ۔ کوئی اس بات کی خبر نہ تھی، نہ اشارہ تھا کہ کب بلائیں گے۔ حکم یہ فرمایا قاصد کے تھرو سے کہ ہمیں فرصت ہوگی ہم تمہیں بلائیں گے۔ ہم عبادت میں سارا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، پھر حسن کبیر دین کو یہ معلوم پڑ گیا کہ جلدی سے دروازہ کھلنے والا نہیں۔ دروازہ شہر کا سامنے ہے، ہر روز صبح کھلتا ہے، شام کو بند ہوتا ہے، ہزاروں آدمی آتے ہیں، ہزاروں آدمی جاتے ہیں، ان کو شہر میں جانے کا حکم نہیں۔ پھر حسن کبیر دین نے اپنے اس خیمے کے پیچھے زمین صاف کی۔ اس تمام علاقے کے اندر آگ کے چھوٹے چھوٹے پودے بے شمار تھے۔ اپنے دست مبارک سے زمین صاف کی اور کچھ چھری، چاقو، کلہاڑی وغیرہ سے زمین کو کھود کے نرم کیا، کیاریاں بنائی۔ جنگل میں سے آگ کے پودے اکھاڑ اکھاڑ کے جو چھوٹے چھوٹے تھے یہاں ری پلانٹ کیے، پانی دیا۔ ہر روز پھر حسن کبیر دین تسبیح نکالیں، عبادت کریں، مولا کو یاد کریں، اور دن بھر ٹکٹکی باندھ کے قاصد کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتے رہیں، اور شام کو نا امید ہو کے، خیر نا امیدی تو صرف اتنی ہی کہ آج کا دن چلا گیا، وگرنہ نا امید نہ تھے، امیددار تو تھے، اداس تھے کہ جلد مولا کا حضور ملے۔ دن گزرتے گئے، مگر ہر شام کو دروازے بند ہو جائیں، کوئی قاصد نہ آیا۔ آگ کے چھوٹے چھوٹے پودے بڑھنے لگے۔ 6 مہینے کے اندر ان میں پھول لگے، اور پھولوں کے ساتھ ریشم کی طرح سفید، جس طرح کپاس کے ہوتے ہیں اس طرح سے ریشم کے ڈوڈے لگے۔ پھر حسن کبیر دین نے اپنے دست مبارک سے آگ کے ان ریشوں کو، جو ریشم کی طرح سفید اور ملائم ہوتے ہیں لیکن چھوٹا سیپل ہوتا ہے، 1.5 انچ لمبا، ان کو پھولوں سے اندر سے آگ کا جو روئی یا ریشم نکال کے اکٹھا کیا، اور نوکر کو بھیج کے ایک چرخا منگوایا۔ اپنے ہاتھ سے چرخا کاٹا۔ شاید گاندھی نے پھر حسن کبیر دین سے سیکھا ہو، کیونکہ گاندھی ابھی ہوا ہے، پھر حسن کبیر دین 500 برس پہلے ہوئے ہیں، مگر بہت سے بزرگوں نے چرخا کاٹا ہے، بہت سے بزرگوں نے۔
بہت سے نبیوں نے بہت سے کام کیے ہیں. داؤد نبی لوہار تھے, لوہار کا کام کرتے تھے. عیسیٰ نبی بڑھئی تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. ترخان تھے. اپنے دست مبارک سے چرخا کاٹ کے بہت سے بزرگوں نے چرخا کاٹا ہے. بہت سے بزرگوں نے, بہت سے نبیوں نے بہت سے کام کیے ہیں. داؤد نبی لوہار تھے, لوہار کا کام کرتے تھے. عیسیٰ نبی بڑھئی تھے, لکڑی کا کام کرتے تھے. ترخان تھے. اپنے دست مبارک سے چرخا کاٹ کے آنکھ کے ان ریشوں کے انہوں نے دھاگے بنائے, جوڑا بنایا, اور اس کو اسی طرح سے ریل کے اوپر, لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے کے اوپر ریل سے لپیٹ کے ان کے پھولس بنائے. جب مال جمع ہو گیا, لکڑی کی کھڈیاں بنا کے پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے 18 انچ چوڑا یعنی سوا ہاتھ تقریباً آدھے یارڈ کا ہوتا ہے, 1.5 فٹ کا. سوا ہاتھ چوڑا, 18 انچ 1.5 فٹ چوڑا, آدھا گز چوڑا کپڑا بنانا شروع کیا. اپنے ہاتھ سے کھڈیاں بنائیں, اپنے ہاتھ سے چرخا کاٹ کے اس کا یارن بنایا. کپڑا تیار ہونے لگا, ادھر لپیٹتے گئے. یہ کپڑا 500 گز لمبا بنا. محنت, مگر اس محنت کے اندر عقیدت, محبت. 500 گز کا لمبا کپڑا بنا, ریشم کی طرح ملائم اور پتلا. نوکر کو بھیجا, کیسر لے کے آؤ. ایران میں کیسر بے حساب ہے. کیسر منگا کے لکڑی کاٹ کے قلم بنائی اور ایک گز کا نشان لگا کے پیر حسن کبیر دین نے امام کے دربار میں پیش کرنے کے لیے مناجات لکھی. اس مناجات کو اننت اکھاڑا کہتے. 500 گز کے اوپر ہر ایک گز کے ٹکڑے میں ایک پاٹ لکھا. پہلا پاٹ ہے اس کی ثنا اور حمد میں آشا جی جگپتی جگناتھ श्री सलाम हम मन तेरे उमारो जिर मौला मन तेरे उमारो जी कायम स्वामी हंसा जी नारायण